توبہ کے بعد توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ اب ایک آدمی جس کی زندگی کثرت تضاد میں ہے، یعنی زندگی ازداد کی حامل ہے، وہ آدمی نیکی بدی ملا کے چلتا ہے اور وہ سچ جھوٹ ملا کے چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کی توبہ کا فیصلہ کمزور ہو جائے گا۔ توبہ ایک فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اس برائی سے ہٹا کے نیکی کی طرف گامزن کرنا اور اس فیصلے کا گواہ اللہ کو بنانا۔ توبہ آپ کا فیصلہ ہے کہ جتنی گہرائی سے ہوگا، جتنی صداقت سے ہوگا، اس کی منظوری وہاں اللہ کے ہاں ہے۔ توبہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ توبہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ کا فیصلہ نہ بدلے تو پھر آپ توبہ نہ کرو۔ اس لیے اپنی ول پاور کو، ارادے کو توبہ کے حوالے سے مضبوط کرو، یا توبہ کو ول پاور کے حوالے سے مضبوط کرو۔ توبہ منظور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے کے اندر اتنی ول، قوت ارادی پیدا ہو جائے۔ توبہ کے معنی ہے راستہ مڑ جانا، واپس آ جانا، بیک ہو جانا، چلتے چلتے ایک راہ سے دوسری راہ پر پلٹ جانا۔ یعنی جب آپ ایک راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ کے مالک کی پسند کا نہیں ہے، تو آپ وہاں سے پلٹ جائیں۔ پلٹ جانے کا عمل پھر واپس اسی جگہ آنے کا عمل تو نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ پلٹ آنا، پھر گناہ ختم ہو جاتا ہے اور زیادہ گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نیکی میں انوالو ہو گئے، آپ نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ توبہ کے بعد اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں، تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو شخص اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کے بندوں کو پکارنے والا ہو، تو وہ حالت گناہ میں تو اپنے گھر میں ان کو دعوت نہیں دے گا۔ یہاں تصور شیخ جو ہے وہ آپ کو نجات دیتا ہے اور آپ کا نیک خاندان آپ کو نجات دیتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جو گناہ، جو ارادہ اور جو برائی مخفی ہے، تنہائی میں ہے، تاریکی میں ہے اور دل میں ہے، اس نے چھت پہ چڑھ کے بولنا ہے۔ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو مخفی رہا ہو، بلکہ ہر مخفی گناہ اناؤنس مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا جو علم باطن ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہا۔ یہ ایسا سسٹم ہے کہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کیا کریں کہ آپ کے باطن کے اندر بھی کوئی خرابی نہ رہ جائے۔ جب آپ نے اللہ کے پاس فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ پھر اس غلطی سے بچ جاؤ۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ توبہ شکنی کے گناہ سے بچو، یعنی توبہ توڑنے کے گناہ سے بچو۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ توبہ کو قائم کرنے کے لیے یہ ایک ضروری بات ہے کہ آپ کے ہم سفر اچھے ہونے چاہیے، آپ کی مشاورت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے، آپ کے دوست ہم خیال ہونے چاہیے، اور آپ بزرگوں کی صحبت سے الگ نہ بیٹھنا، بلکہ ان کے خیال میں بیٹھنا اور ان کی یاد کو قائم رکھنا، اس لیے کہ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس بات سے ضرور بچائیں کہ آج تنہائی کے اندر جو جرم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اس نے پبلکلی اناؤنس ہونا ہے۔ کہیں ایسی حالت نہ ہو کہ کل کو آپ شرمندہ ہوں، یعنی آپ محنت بھی کریں، وہ گناہ بھی ہو اور اس میں شرمندگی اور ندامت بھی ہو، اور پھر سزا الگ سے ملے۔ اس لیے سماج میں جو آپ کا وقار موجود ہے، جو عزت موجود ہے، اس کے تحفظ کے لیے توبہ قائم کر لو۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ستار العیوب ہے۔ ستار العیوب کا معنی ہے گناہ کو چھپانے والی ذات۔ حالانکہ آپ اپنے گناہ نہیں چھپاتے، مگر وہ چھپاتا ہے۔ اس لیے جب تک گناہ چھپے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ گناہ ظاہر ہوں، آپ توبہ کر کے نجات پا لیں۔ گناہ کا آڈٹ ضرور ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ آڈٹ آئے، آپ اسے توبہ کر لیں، کیونکہ آڈٹ ہوگا تو یہ اناؤنس ہوگا۔ توبہ کا معنی ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، ہر وہ چیز جو تجھے پسند نہیں ہے اور وہ میرے اندر ہے، میں سے توبہ کرتا ہوں، چاہے وہ میری ریاکاری کی عبادت ہی ہو۔ جو عبادت میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہے، اس ریاکاری سے میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ میں ہر اس عمل سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے۔ تو اس چیز سے توبہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یا اللہ میری توبہ کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ فائنل توبہ کریں، ہمیشہ رہنے والی توبہ، پرماننٹ توبہ، انبریکیبل توبہ، پھر مسٹیک نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قائم رکھے، آمین یا رب۔